عزیز و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں سیرت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 13واں حصہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات سماعت فرمائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام دھیرے دھیرے پھیلتا رہا، لوگ مسلمان ہوتے رہے، لیکن کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہ کرتے۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی کھل کر کام شروع نہ کیا تھا۔ آپ ابھی کھل کر آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت نہ دی تھی۔ جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے اسلام کو چھپاتے اور اندر ہی اندر دین کا پرچار کرتے تھے۔ جن لوگوں میں ایمانداری کی مہک پاتے اور کچھ حق کی پیاس محسوس کرتے، انہیں دین کی دعوت دیتے۔ قریش کے سرداروں کی نگاہوں سے بہت دور بچ بچ کر رہتے۔ قرآن پڑھنا ہوتا یا آیتیں یاد کرنی ہوتی یا یاد کرانی ہوتی تو بستی کے باہر نکل جاتے۔ نماز کا سمے ہوتا تو چھپ چھپا کر گپھاؤں میں چلے جاتے، وہاں اطمینان سے نماز ادا کرتے اور پرانے مسلمان نئے مسلمانوں کی صورتیں یاد کراتے۔ دین کی باتیں بتاتے۔ اسی طرح ادھرمیوں کو یہ بھی کچھ سنگن مل گئی۔ اب انہیں سارا بھیج جانے کی فکر ہوئی۔ وہ مسلمانوں کی ٹوہ میں لگ گئے۔ بہت جلد انہیں ساری باتیں معلوم ہو گئیں۔ وہ جان گئے کہ مسلمان گپھاؤں میں جا جا کر نمازیں پڑھتے ہیں اور آپس میں کوئی نیا دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایشورواد کی دعوت دیتے ہیں، بہودیوواد اور مورتی پوجا سے روکتے ہیں۔ مورتیوں کے ماحول میں ایک ایشورواد کی آواز کتنی عجیب آواز تھی۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا یتیم بھتیجا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا وہ سب کو دین سے پھر جانے پر ابھارتا ہے؟ کیا وہ دیوتاؤں سے بے وفائی پر اکساتا ہے؟ قومی دین سے بغاوت، باپ دادا کے دین سے دشمنی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساہس ہو گیا ہے؟ ہر اور ایک ہلچل مچ گئی، ہر طرف ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، جسے دیکھیے غصے میں لال تھا۔ کسی نے تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جن بھوت کا اثر ہے اور کوئی بات نہیں۔ کسی نے کہا اسے نام اور شہرت کا لالچ ہے اور یہ تو ایک نشہ ہے جسے زمانہ خود ہی اتار دے گا۔ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ آپ کی بات پر کوئی دھیان دیا جائے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو اس نئے دین کی طرف بڑھے۔ ان کو خیال ہوا کہ چلیں اس دین کو بھی جانچیں پرکھیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کی چیز مل جائے، نقصان تو ہوگا نہیں، ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ اسے پرکھتے، اس میں ان کو اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی۔ آخر کار وہ مسلمان ہو جاتے۔ ابو طالب کے بھی جی میں آیا کہ چلیں بھتیجے سے ملیں، دیکھیں کہ اس نے کیسا دین نکالا ہے۔ ایک دن ابو طالب اسی ارادے سے گھر سے نکلے، ساتھ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جعفر بھی تھے۔ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں نماز پڑھا رہے ہیں، ساتھ میں ان کے پری بیٹے علی بھی ہیں۔ دونوں آبادی سے بہت دور آ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو ابو طالب بولے، بھتیجے تم نے یہ کون سا دین اپنایا ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی وسلم، چچا یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہی سارے نبیوں اور رسولوں کا دین ہے۔ دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی یہی ہے۔ اللہ نے یہ دین دے کر مجھے دنیا والوں کی ہدایت اور مارگدرشن کے لیے بھیجا ہے۔ میرے پیارے چچا، آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے اور ادھیکار ہے۔ میری خیر خواہی کے آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا
हित मेरी नज़र में ये है कि मैं आपको इस दीन की दावत दूँ। आपको भी चाहिए कि मेरी इस तमन्ना को ठुकराएं नहीं। अबू तालिब, भतीजे, बाप दादा का दीन छोड़ना तो नामुमकिन है, परंतु मेरी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हैं। जब तक जान में जान है तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर अली रज़ी अल्लाह ताला से बोले, बेटे, इस दीन में आ तो गए हैं, लेकिन इसे समझते भी हो? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, प्यारे अब्बू, मैं खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाया हूँ। वे जो कुछ कहते हैं उसे मानता हूँ। रब को खुश करने के लिए नमाजें भी पढ़ता हूँ। अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू तालिब ने कहा, बेटे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भली बातें ही बताते हैं, वे जैसा कहें वैसा ही करना। फिर जाफ़र से कहा, बेटे, तुम भी भाई के साथ नमाज पढ़ा करो। अबू तालिब खुद तो मुसलमान ना हुए, मगर बेटों के लिए इस्लाम ही को पसंद किया। कुरैश के साथ उनका क्या अंदाज़ा रहा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या बर्ताव रहा, ये बातें सामने आ जाएं, तभी इसका कारण समझा जा सकेगा। मुसलमान जब नमाज पढ़ते तो कुरैश उनकी हंसी उड़ाते, वे रुकू करते तो ये कहकहा लगाते, और ये सजदा करते तो ये हफ्तियाँ कसते और तराश करते। दिन प्रतिदिन यह चीज़ बढ़ती ही गई। दुश्मनों ने इसे एक हंसी दिल लगी का सामान बना लिया। मुसलमान मक्का की घाटियों में असर और चाश्त की नमाज़ें पढ़ा करते। ये भी वहीं पहुंच जाते, कुछ आंखें मारते, कुछ इशारे बाजियाँ करते और फिर ज़ोर से कहे लगाते। इत्तेफाक से एक दिन मुसलमानों को गुस्सा आ गया, जोश से बेकाबू हो गए। फिर दोनों तरफ से लोगों की आस्तीनें चढ़ गईं और लड़ाई शुरू हो गई। हज़रत सअद बिन अबी वक्कास ने एक अधर्मी को ऐसा मारा कि खोपड़ी फट गई और खून के फव्वारे जारी हो गए। जितना हो सकता था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकों से दूर रहते, ताकि मुसलमान उनकी शरारतों से बचे रहें। कभी कुरान सुनाना होता या कोई नई वही होती तो सबको दारे अकरम में लेकर चले जाते। दारे अकरम हज़रत अकरम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर था, जो सफ़ा नामक पहाड़ी पर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी हुए 3 साल हो गए। हर एक जान गया था कि आप एक नए दीन की दावत देते हैं। आपको मालूम हो गया था कि आपकी स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई है, आपके अनुयायी काफ़ी बढ़ रहे हैं। अब अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्लम खुल्ला दावत दें। जो काम छुप कर करते थे, खुल कर करें। आपको जो हुक्म दिया जाए उसका बेखटके ऐलान करें और मुशरिकों की परवाह न करें। सदकल्लाहु मौलाना असीम। हज़रात, सीरत सरवर आलम का आज 13वां हिस्सा आप हज़रात के सामने पेश किया गया। अब इंशाअल्लाह तबारक ताला सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 14वां हिस्सा, पहली पुकार, आपके सामने पेश किया जाएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।